اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ صاد کا جو آخری رکوع ہے آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 88 اس کا مطالعہ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پچھلے نشست میں ہم نے اسی سورہ کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کیا تھا۔ ان دونوں کا ایک مختصر سا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلی بات، ہماری اس کائنات کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور بحیثیت مجموعی یہ تمام کائنات ایک کنبہ ہے جس میں ہر شے کا تعلق دوسرے شے کے ساتھ ہے، اور ہر شے کا ایک اپنا کردار ہے، اور ہر ایک شے کا اپنا ایک مقصد ہے۔ کوئی بھی چیز یہاں پہ بیکار نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، اور نبیوں کے ذریعے ان کتابوں کی تعلیم اور ان کے اوپر عملی تربیت کا بندوبست فرمایا۔ ان سب کتب میں علم کا حاصل کرنا اور تفکر کے ذریعے اس کائنات کو جاننے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کے مختصر اعمال میں شکر، صبر اور انابت کا پہلو مشترک اور نمایاں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام، ان کے ذکر میں جو قدر مشترک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور ہر دم اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ متقین کے ایسا انجام کا تذکرہ فرما کے یہ بات واضح فرما دی گئی ہے کہ اصل کامیابی نبیوں کی راہ پہ چلنے میں ہے، اور یہ وہی راہ ہے جسے قرآن کریم صراط مستقیم کا نام دیتا ہے۔ اور چوتھے رکوع کے آخر میں کفر کرنے والوں کے انجام سے آگاہی فرما کے یہ حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ دنیا کا مال و دولت اور آسائش اور آرام جو ہے، ان کو مقصد حیات بنا لینا سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ تو جس نے بھی اللہ کی راہ کو چھوڑ کے ابلیس کی راہ اپنائی وہ خسارے میں ہی پڑا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن آغاز سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے پہلے والے رکوع تھے ان کا خلاصہ ذہن میں رکھیں، جس میں نبیوں کی طرز فکر اور عمل، متقین کا احسن انجام اور حقیقت کا انکار کرنے والوں اور شیطنت کو اپنانے والوں کے انجام سے آگاہی فرمائے گئے۔ اب یہ جو آخری رکوع ہے اس میں تخلیق بشر اور مقصد تخلیق سے آگاہ فرمایا جا رہا ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے اور اس مقصد کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ قل انما انا منذر، آپ کہہ دیں کہ میں صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں۔ منذر نظر سے بنا، نون زال رے سے متنبع کرنے والا، یا کسی آنے والے خطرے اس کے بارے میں آگاہ کرنا، یا کسی چیز کے نتائج سے پہلے ہی آگاہ کر دینا۔ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں وارنر، منذر وارنر۔ قل انما انا منذر، کہہ دیں میں تو صرف ایک وارن کرنے والا ہوں، ایک خبردار کرنے والا ہوں، ایک متنبع کرنے والا ہوں۔ وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی الہ، الا اللہ الواحد القہار، سوائے اللہ تعالیٰ کے جو واحد اور قہار ہے۔ قہار قہر سے بنا، قاہر، جس کا مطلب ہے دباؤ رکھنے والا، غالب آپ کہہ سکتے ہیں، باقوت۔ تو انگلش میں آپ کہیں گے دی سب ڈیور، جسے سب کو سب ڈیو کر کے رکھا ہوا، جس کا ہاتھ سب کے اوپر ہے، جس کا زور سب کے اوپر ہے، کوئی بھی اس کے قابو اور قبضے سے باہر نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، وما بینہما العزیز الغفار، وما بینہما،
اور جو کچھ بھی اس زمین و آسمان کے بیچ میں ہے وہ ان کا بھی رب ہے. العزیز الغفار، عزت والا بخشنے والا. عزت والا ہے کہ سارا کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری بادشاہی اسی کے پاس ہے، سارے اختیار اسی کے پاس ہے. غفار، بخش دیتا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں نظر انداز کر دیتا ہے. قل هو نبأ عظیم، کہہ دیں کہ یہ ہے ایک عظیم خبر. نبا خبر کو کہا جاتا ہے اور عظیم ظاہر ہے بڑی. تو نبا خبر کو بھی کہتے ہیں یا اظہار بیان کو بھی کہتے ہیں. انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ، اور بعض اوقات اس سے اناؤنسمنٹ کا مطلب بھی لیا جاتا ہے. انتمان ہو معرضون، اور تم ہو کہ اس خبر سے اعراض کرتے ہو. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کون سی بات ہے جس کو ایک خبر عظیم جو ہے وہ کہا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ رکوع کے آغاز میں سب سے پہلی بات جو واضح کی جا رہی ہے وہ ایک نبی اور رسولوں کے ذمے تو صرف پیغام حق کو پہنچا دینا اور ان کے نتائج سے آگاہ کر دینا. اس پہ عمل کرنے کا یا عمل نہ کرنا ہر ایک کا اپنا اختیار ہے، اور نبی اور رسول جو ہیں وہ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ کس نے عمل کیا اور کس نے نہیں کیا. سارے نبیوں نے اور رسولوں نے اسی بات پہ زور دیا ہے کہ خالق اور مالک اس کائنات کا اللہ وحدہ لا شریک کی اور کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی ساری مخلوقات کا رب ہے اور ساری مخلوقات کا حاجت روا ہے. اگر کسی اور کو آپ حاجت روا سمجھیں گے تو یہ ہے جو شرک ہے. ما کان لیا من علم بالملائ الاعلی، ما کان لیا من علم، نہیں ہے مجھے کچھ علم بالملائ الاعلی، ملائ اعلی. ملا میم لام الف سے بنا، جس کا مراد ہے سردار، سرخیل بھی، قیادت کرنے والے، چیف بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور وی آئی پیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بڑے امپورٹنٹ لوگ. تو ملائے اللہ ایک اونچی مجلس یا بڑے لوگوں کی مجلس جہاں پہ کوئی فیصلے کیے جاتے ہیں چیزوں کے. اس یافتہ سے منہ جب وہ آپس میں بحث و تبحیث کرتے ہیں. این یوحا الیہ، نہیں وحی کی جاتی میری طرف، الا انما انا نذیر مبین، مگر اس واسطے کہ میں خبردار کروں کھول کے. اب یہاں پہ ایک وحی جو ہے اس کا بھی مقصد جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. اور پہلے ہم یہ آیات مکمل کرتے ہیں پھر ان کا خلاصہ بھی دیکھتے ہیں. اس قال ربو کا، اب یہ وہ خبر والی بات ہو رہی ہے کہ کون سی خبر تھی جسے ایک عظیم خبر کہا گیا. اس قال ربو کا، جب کہا آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی خالقم بشرا من طین، میں خلق کرنے لگا، میں بنانے لگا ہوں ایک بشر کو تین سے. اور تین کہتے ہیں گیلی مٹی. اب گیلی مٹی بھی کہہ سکتے ہیں، گارا بھی کہہ سکتے ہیں، گندی ہوئی مٹی بھی کہہ سکتے ہیں، یا نم مٹی جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں. انگلش میں آپ کلے کہیں گے. اب ان آیات پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں وہ صراحت موجود ہے کہ ظاہری طور پہ نبی اور رسول جو ہیں وہ لباس بشریت میں نظر آتے ہیں اور ہوتے انہی میں سے، اسی قوم میں سے ہوتے ہیں، انہی کی زبان بولتے ہیں اور انہی کی زندگی، انہی کی طرح زندگی کے باقی سارے جو معاملات ہیں وہ بھی انجام دیتے ہیں. شادی کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، سارے وہ کام کرتے ہیں. لیکن جو چیز انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے وحی اللہ. جو چیز انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور اس وحی کا مقصد باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اس کا پیغام حق پہنچانا اور اچھائی اور برائی کا شعور بیدار کرنا ہے. دوسرا جو آیت نمبر 71 ہے، جو آخری آیت تھی جو بھی ہم نے یہ سامنے رکھی ہوئی ہے، اس میں تخلیق بشر کے حوالے سے ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بشر کو تین یعنی گیلی مٹی سے خلق کرنے کا ذکر فرمایا ہے. اسی طرح کا ذکر ہمیں سورہ انعام کی آیت نمبر 8 جو ہے اس میں بھی ملتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہی جس نے خلق فرمایا تمہیں گیلی مٹی سے، پھر طے کر دی ایک اجل، اور اجل مسمہ ہے اس کے ہاں،
اور پھر بھی تم تردد کرتے ہو، پھر بھی اس میں شک رکھتے ہو۔ اسی طریقے سورہ مومنون آیت نمبر 12 میں ذکر ہے، بلا شبہ ہم نے خلق کیا انسان کو مٹی کے جوہر سے، یہاں پہ لفظ یوز ہوا سلالۃ من طین، جس سے آپ کو پوری گائیڈنس ملتی ہے کہ یہ جو مٹی آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے سامنے جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، اس سے مٹی سے تخلیق ہونے سے مراد مٹی کا جوہر ہے، کیونکہ اس مٹی میں ہر طرح کے پارٹیکلز موجود ہیں۔ اس میں لوہا بھی ہے، اس میں سونا بھی ہے، اس میں چاندی بھی ہے، اس میں تانبا بھی ہے، اور یہ سارے کی ساری چیزیں کسی نہ کسی پروپورشن میں ہمارے جسم میں پائی جاتی ہیں۔ کیلشیم، پوٹاشیم، جو مرضی آپ نام دے لیں، یہ ساری چیزیں مٹی سے نکلتی ہیں اور ہمارے سارے جسم میں پائی جاتی ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 جو ہے، اس میں بھی 3 کا ہی ذکر کیا گیا کہ جس نے احسن خلق فرمائی حرش ہے، یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 7 کا، جس نے احسن خلق فرمائی حرش ہے، اور ابتدائے خلق کیا انسان کو چکنی مٹی سے، یہاں بھی 3 کا لفظ استعمال ہے۔ اسے بعض جگہ قرآن کریم میں خلق کے لیے تراب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور تراب سے مراد ہوتا ہے خاک۔ 3 جیسے گیلی مٹی ہے، تو تراب خشک مٹی یا اڑتی پھرتی ہے مٹی، بالکل بے وقت۔ اس سے بات ہوئی جیسے سورہ الروم جو ہے، اس کی آیت نمبر 20 میں اس کا ترجمہ اسی طریقے سے ہے، اور اس کے نشانیوں سے ہے کہ تخلیق کیا تمہیں تراب سے، یعنی خاک سے، پھر جب بھی تم بشر ہو کے منتشر ہو رہے ہو، جس سے مٹی پھیلتی جاتی ہے اڑ کے، اسی لیے تم بھی پھیلتے جا رہے ہو۔ اور سورہ غافر آیت نمبر 67 جو ہے، وہی ہے جو تمہیں خلق فرماتا ہے تراب سے، پھر نطفہ سے، پھر علقہ سے، پھر نکال لیتا ہے تمہیں ایک بچہ سے، پھر کہ تم پہنچتے ہو اپنے پورے زور کو، یعنی جوانی کو، اور پھر ہو جاتے بوڑھے، اور تم میں سے کچھ جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں اس سے پہلے، تاکہ پہنچو تم اجل مسمہ کو، تاکہ تم کام لو اپنی عقل سے۔ اور قرآن کریم میں کچھ جگہ پہ سلسال کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے خلق کرنے کے بعد، جیسے سورہ الحجر آیت نمبر 26، بلا شبہ ہم نے خلق کیا انسان کو بجتی ہوئی کالی مٹی سے سنی ہوئی، یہاں پر استعمال ہوا سلسال من حماء مسنون۔ اور سورہ الحجر کی آیت نمبر 28 ہے، اس میں بھی ذکر ہے جب فرمایا تیرے رب نے ملائکہ سے، میں خلق کرنے والا ہوں ایک بشر بجتی ہوئی کالی مٹی سے سنی ہوئی، سلسال من حماء مسنون۔ اور سورہ الرحمن آیت نمبر 14، خلق فرمایا اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے، سلسال کالفخار، بجنے والی جس سے آواز آتی ہے۔ اس طرح ہمیں تخلیق کے حوالے سے جو 3 لفظ ملے، تراب یعنی خاک، تین اور پھر سلسال، گیلی مٹی اور سلسال، سڑی ہوئی یا لیسر مٹی کے الفاظ، یہ سارے ان میں آپ دیکھیے کہ ان میں ایک آپ کو ایک ربط نظر آئے گا، اور غور کریں گے تو پتہ چلے کہ یہ ساری مٹی کی ہی مختلف صورتیں ہیں۔ خشک مٹی میں جب پانی کی آمیزش ہوتی ہے تو اس کی ماہیت بدل جاتی ہے، اور جب اس میں مزید تبدیلی واقع ہوتی ہے تو وہ ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اگر تبدیلی در تبدیلی کا ایک سفر ہے جو شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اسے سنوار لوں، سَوَّيْتُهُ، یہ سنوار لوں بھی ہے، میں اسے متناسب کر لوں، اسے پوری طرح ٹھیک ٹھاک کر کے بنا لوں۔ انگلش میں آپ کہتے ہیں آئے پروپورشن اور آئے فیشن ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور نفخہ کر دوں اس میں اپنی روح سے، نفخہ کر دوں۔ نفخہ کیا ہے؟ پھونک مارنا، بلو ان کرنا، کسی چیز میں پھونک مارنا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم اسے سجدہ کرنا۔ فقاؤ کا لفظ بنا ہے وقع سے، واؤ کاف عین، جسے ہم کہتے ہیں کوئی وقوع ہو جانا، کسی چیز کا واقعہ ہو جانا، کر ڈالنا، گر جانا۔ دین سیٹ، میک اٹ ہیپن، میک اٹ اکر اور میک اٹ فال، یہ سارے میننگ جو ہیں فقاؤ کے ہیں۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سجدہ کیا سب ملائکہ نے اکٹھے ہو کے یا جمع ہو کے۔ سجدہ سے مراد
جو ہے، کیونکہ سجدہ یا فسجدہ اس کا روٹ ہے سجد، سین جیم دال. تو سجدہ سے مراد ہوتا ہے کسی کی بڑائی یا کسی کی حاکمیت کو تسلیم کرنا. تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ایڈمٹ دا سپیریورٹی آف سم ون. اللہ ابلیس، تو سارے ملائکہ نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے. استکبر، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے. استکبر اس کا روٹ کبر ہے، کبر جیسے ہم کہتے ہیں، کیاف بے رے. اس نے تکبر کیا. ہی واز ایروگینٹ. اب ان آیات میں تخلیق سے متعلق کئی ایک نکات جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں. مثلا بشر کی تخلیق میں ہر شے کا ایک خوبصورت تناسب موجود ہے، ایک پروپورشن ہے. اور جب تک جسم میں یہ تناسب قائم رہتا ہے آدمی بیمار نہیں پڑتا. اور اس تناسب میں جب کوئی کمی یا بیشی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے، ہمارے جسم میں جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ جو طاقت ہے وہ در حقیقت روح کی وجہ سے ہے. اور روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے. اور امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو. تو جب تک جسم کا تعلق روح کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا امر جسم کے اندر کام کر رہا ہے، وہ جسم چلتا ہے، پھرتا ہے، بولتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اگر مختلف امور زندگی جو ہیں وہ سارا انجام دیتا ہے. اور جب اس جسم کا تعلق روح سے منقطع ہو جاتا ہے تو جسم ایک ردی لباس کی طرح بے جان ہو جاتا ہے. سارے اعضاء موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہ تو کوئی حرکت کر سکتا ہے اور نہ کوئی کام، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندگی کی اصل حقیقت جو ہے وہ روح ہے. اب تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ نفخہ کر دو اس میں اپنی روح سے. اب غور یہ کریں تو ہمیں سے کیا سمجھ آتی ہے؟ اب ہم نے یہ تو جان لیا کہ زندگی کی حقیقت روح ہے اور روح کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. جب اس بات پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ نفخہ فیہ من روحی اللہ تعالیٰ کا ایک امر خاص ہے، جس کے ذریعے اس نے آدم کے اندر اپنی صفات کا عکس ڈال دی، جس کی وجہ سے یہ جو مٹی کا مادو تھا، ایک سنتا بولتا چلتا پھرتا بن گیا اور اس میں غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہو. اور اس میں غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہو. اسی صورت کے شروع میں ہم اس بات کا تفصیل سے جائزہ لے چکے ہیں کہ کائنات کی ہر شے بامقصد ہے، ہر شے کا ایک کردار ہے، آپ کہتے ہیں اس کا ایک رول ہے. اب ہمارے سوچنے کے لیے ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب ہمیں تخلیق کے آدم کا بتایا جا رہا ہے، ہماری تخلیق کا بتایا جا رہا ہے، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی کردار موجود ہے. پھر ہمیں ضرور یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ کیسے ہم وہ مقصد پا سکتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. قال یا ابلیس، فرمایا اے ابلیس، ما مانا کا ان تسجد لما خلقت بیدک، کیا مانے ہوا، کس چیز نے تمہیں روک دیا ان تسجد، تجھے سجدہ کرنے سے، لما خلقت بیدک، جس سے میں نے بطور خاص بنایا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو اپنے آپ کو بڑی کو اعلیٰ چیز سمجھتا ہے. اپنے لفظ پہ غور کیجیے. منع آتا، منع کرنا، روک دینا، ممانعت کی، اسٹاپ. اور عالی مقام ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بندہ بہت بڑی اونچی چیز سمجھے. عالی مقام، اعلیٰ درجے کا حامل، بلند قدر. انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں دی ایگزالٹڈ ون. کیا تم نے تکبر کیا ہے یا اپنے آپ کو تو بڑی اونچی چیز سمجھتا ہے؟
کالا انا خیر من ہو. اب جواب سنیے ابلیس کا. کالا کہنے لگا انا خیر من ہو, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار, مجھے آپ نے خلق کیا ہے آگ سے. وخلقتہ من طین, اور اسے آپ نے خلق کیا ہے گیلی مٹی سے. اب ابلیس کو اپنے علم, اپنی عقل اور سمجھ پہ بھروسہ تھا. اس نے ظاہر جو کچھ دیکھا اسی کے مطابق اپنی رائے قائم کی, اور اس کی نظر اس بات سے چوک گئی کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص تخلیق کیا ہے اور اس میں اپنی صفات کا عکس پیدا فرما دیا ہے, تو اس چیز میں کیسے کیسے کمالات ہوں گے. اور ستم ملائے ستم, نافرمانی بھی کی, اور جب پوچھا گیا تو جی جو ہے وہ اپنا ظاہری علم بتایا, نہ کسی شرمندگی کا اظہار کیا اور نہ معافی. اور نتیجہ کیا ہوا یہ اگلی آیات میں ہمارے سامنے آ جائے. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج, فرمایا نکل, خارج ہو جائے یہاں سے, آؤٹ. فاخرج منها, نکل جائے یہاں سے. فإنك رجيم, تو ہے رجیم. اور رجیم کیا ہے؟ رجم سے بنا. رجم سے عام طور پہ مراد لیتے ہیں کسی چیز کو سنسار کرنا, پتھر مارنا, ملامت زدہ. The one thrown off with curse. یہ بڑا خوبصورت اس کی ٹرانسلیشن ہے, one thrown off with curse. Damned, cursed, یہ سارے اسی کے معنی ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي, اور تمہارے اوپر میری لعنت ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي, بے شک تجھ پہ لعنت ہے میری, إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, یوم الدین تک. لعنتی لان سے بنا, جیسے ہم کہتے ہیں لان تان کر رہے ہیں, لام اینڈ نون سے بنا کہ میری رحمت سے دور, deprived of my mercy. اب لفظ آیا یوم الدین. یوم الدین, یوم ہم کئی دفعہ یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یوم سے مراد کوئی دور, کوئی وقت پرٹیکولر جو ہے وہ ہوتا ہے, اور الدین, الدین سے مراد ہوتا ہے قانون, ضابطہ, کوڈ آف کانڈکٹ. لیکن ہمیں بڑی خوبصورت سی ڈیفینیشن جو ملتی ہے یوم الدین کو, جو قرآن کریم نے ایکسپلین کیا ہے سورہ الانفطار آیت نمبر 16, 17 اور 18. ان کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے, تجھے کیا پتا کیا ہے یوم الدین, کہ تمہیں کیا پتا کیسا ہے یوم الدین. جس دن نہیں اختیار رکھتا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے کچھ بھی, اور امر اس دن اللہ تعالیٰ کا. یوم الدین سے مراد ایک ایسا وقت ہے جس میں آدمی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا, اور اس کے تمام اعمال کا جو فیصلہ ہے, تمام امور کا فیصلہ قانون ربی کے تحت طے کر دیا جائے گا, اور اس کے مطابق اس کی اگلی منزل کا تعین ہو جائے گا. جہاں پہ اس نے جتنے اچھے کام کیے تھے وہ اچھے کام ایک نعمتوں کی صورت میں, سہولتوں کی صورت میں اسے ملیں گے, اور جتنے اس نے برے کام کیے وہ تکلیفوں اور پریشانیوں کی صورت میں اس کے سامنے ہیں. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. اب ابلیس کا یہ مکالمہ چل رہا ہے, غور فرمائیے گا. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون, بولا اے رب مجھے مہلت دے یوم یبعثون تک. اب یوم یبعثون کیا ہے؟ یوم ہم پہلے جانتے ہیں, یبعثون, یبعثون جس دن سارے کے سارے اٹھا کر کیے جائیں گے, کیونکہ یہ باس سے بنا, باس کا مطلب ہے ٹو اریکٹ, اور ریسپیکٹ کی یوز کرتے ہیں, ریسپیکٹ, اریکٹ سم ون, اپوائنٹ سم ون. تو جس دن سارے کے سارے اگلے پچھلے مرے ہوئے کھڑے کیے جائیں گے, یہ ہے جو یوم یبعثون. یہ اصطلاح قرآن کریم میں کئی بار ہے. اب جب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے یا یہ وہ دور ہے جب تمام اگلے پچھلے لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے, تو اس کی دو بنیادی وجہ ہیں میرے اس کہنے. سب سے پہلی بات, ابلیس نے یوم یبعثون تک کی مہلت مانگی, اور یہ بات قرآن کریم میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کم بیش ایک ہی جیسے الفاظ میں آئی, جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 14, سورہ الحجر آیت نمبر 36, اور اسی سورہ کی آیت نمبر 79 جو آپ کے سامنے ہے. وہ مہلت مانگ رہا ہے یوم
युबअसून था। اور دوسری بات، یہ دوسرا پوائنٹ جس کی وجہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ دن ہے جس دن سارے کے سارے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست جو سورہ شعراء کی آیت نمبر 87 میں دی ہوئی ہے، اور ترجمہ یہ ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور رسوا نہ کرنا مجھے جس دن سارے جیو. یہ دونوں باتیں انتہائی قابل غور ہیں. کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حقیقت کا علم نہیں تھا، یا پھر یہ کہ ابلیس کو اس حقیقت کی خبر نہیں تھی؟ اصل صورتحال تو یہ ہے کہ ابلیس کو اس پوری صورتحال کا علم ہے، اور وہ اسی مناسبت سے اپنا کام پورے زور و شور سے کیا جا رہا ہے. اب ہمیں اس بات کا علم ہے یا اس کا علم نہیں ہے، یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے اور خوب غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو شکوک و شبہات ہیں ان کی اصل وجہ قرآن کریم کے حقیقی مفہوم کا نہ ہونا. یا تو نہ ہونا آپ کہہ لیں، یا آپ اسے کہہ لیں دقت. قال فإنك من المنذرين، جب اس نے مہلت مانگی تب آگے رسپانس ہے قال، تو فرمایا فإنك من المنذرين، تمہیں مہلت ہے إلى يوم الوقت المعلوم، وقت معلوم. منذرین نظر نو زوئے رے، جنہیں مہلت دی گئی. اب ٹرمنالوجی ہے وقت المعلوم، جب تک وقت معلوم کیا جا سکتا، جب تک وقت کا احساس موجود ہے، اس وقت تک شطرنج کا سسٹم اپڈیٹ ہے. جب وقت کا احساس ختم ہو گیا وہ سسٹم کلوز. کالا، اب ابلیس کا رسپانس ایک درخواست کی، ایک وقت تک مہلت دی دی گئی. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنا ایک پلان پریزنٹ کر رہا ہے. غور کیجئے گا، شیطان اپنا پلان پریزنٹ کر رہا ہے کہ اب اس نے کیا کرنا ہے، اپنے ارادے کا اظہار کر رہا ہے. قال فبذاتک لأغوینہم اجمعین، بولا تیری عزت کی قسم، لأغوینہم، میں ان سب کو اغوا کروں گا. لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو اغوا کروں گا. اور اغوا کرنا کیا ہوتا ہے؟ اصل راہ سے ہٹا کے کسی اور راہ پہ ڈالنا، اصل مقام سے ہٹا کے کسی اور چیز پہ لگا دیں. آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ بھٹکا دینا کہنا چاہیں، بہکا دینا کہنا چاہیں، لیکن اصل بات ہے کہ اصل جو اس کی ڈائریکشن ہے میں اسے کسی دوسری ڈائریکشن میں کروں گا. I shall deviate him, pervert them from right way. جو صحیح راہ ہے اس سے کہیں دائیں بائیں کر. الا عبادک منہ المخلصین، سوائے ان کے جو تیرے بندے ہیں مخلص. کیونکہ مخلصین کے بارے میں ہم آلریڈی اس سے پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کے اوپر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا. قال فالحق کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق کی قسم، فالحق کو، حق کی قسم، والحق کا اقول، میں جو کہتا ہوں حق ہی کہتا ہوں، میرا کہا ہوا حق اور سچ ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. لَأَمْلَأَنَّ، تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من کا تمہارے سے، وَمِمَّنْ تَبِعَكَ جو بھی تیری اتباع کرے گا، منہم اجمعین سب کو اکٹھے. اب ابلیس نے کس کام کی مہلت مانگی تھی اور کیا منصوبہ تھا؟ یہ کچھ تفصیل ہمیں یہاں پہ مل رہی ہے، اور کچھ تفصیل جو ہے وہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ بیان کی ہے، جس میں سب سے پہلے سورہ الاعراف آیت نمبر 16 سے لے کے آیت نمبر 18. اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے. کہنے لگا تو جیسے آپ نے اغوا کیا ہے مجھے، میں بیٹھوں گا ان کی طاق میں صراط مستقیم پہ، پھر ضرور آؤں گا ان پر، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور آپ نہ پائیں گے ان میں سے اکثر کو شکر کرتا ہوں. فرمایا نکل یہاں سے، رد کیا گیا راندہ. تو جو اتباع کرے گا تمہاری ان میں سے تو ضرور بھر دوں گا جہنم میں تم سمیت ان سب. اسی طریقے سے
سورہ الحجر آیت نمبر 39 اور 40. بولا اے رب جیسے آپ نے اغوا کیا ہے مجھے، میں ضرور مزین کر دوں گا ان کے لیے الارض، میں ضرور کر دوں گا مزین ان کے لیے زمین میں، اور اغوا کروں گا ان سب کو، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان کے جو بندے تیرے ہیں مخلص. اب ایک آخری آیت میں لفظ آیا تھا تابعہ کا. آپ تو پہلے بھی کئی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اتباع کیا ہوتی ہے اور اطاعت کیا ہوتی ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے میں دوبارہ اسے ایکسپلین کر رہا ہوں. تابعہ، تبع، تے بے اینڈ سے بنا، مقصد ہوتا ہے دل و جان سے تابعہ داری کرنا، دل و جان سے تابعہ داری کرنا، جس سے جس کی تابعہ داری کریں جیسے وہ چاہتا ہے بالکل ویسے ہی بن جاتا. ہول ہارٹیڈلی فالو، تو جو بھی ہول ہارٹیڈلی تمہیں فالو کرے گا وہ ضرور جہنم میں جائے گا. قل ما اسألکم علیہ من اجر. اب یہ یہاں پہ نبی اور رسولوں والا کام آ رہا ہے. قل کہہ دیں ما اسألکم علیہ من اجر، میں کوئی سوال نہیں کر رہا تمہارے سے کسی اجر کا. رسولوں کی نبیوں کی شان ہی نہیں ہے وہ کسی سے اپنے کام کا معاوضہ مانگے. وما انا من المتکلفین، اور نہ میں ان کو تکلف کر رہا. تکلف کرنا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بناوٹ کرنا. عام طور پہ ہمارے جیسے ایک معاشرے میں فیشن ہے، آپ کسی کے گھر بھی جائیں کہتے ہیں آپ کو کھانا کھائیں، نہیں بے شک بھوک لگی. ایک بناوٹ کا مزاج ہے کہ میں یہ خواہ مخواہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے تمہارے سے اجر نہیں چاہیے، حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی اجر ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے چاہیے، میرا اجر تو اللہ ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ایک یاد دہانی عالم ہے. یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو پیغام ہے، پیغام حق. بعض جگہ اس کی نسبت جو ہے ترجموں میں قرآن کریم کی طرف بھی کی جاتی ہے. آپ اسے قرآن کریم کہنا چاہیں، آپ اسے نبیوں اور رسولوں کا جو پیغام حق ہے اسے کہنا چاہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ سب لوگوں کو یاد رہے کہ ہمارے تخلیق کا مقصد کیا ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ، اور تمہیں ضرور علم ہو جائے گا. وَلَا تَعْلَمُنَّ، تم سارے جان لو گے. نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اس خبر کا. بعد حین، کچھ عرصے کے بعد، تھوڑی دیر کی بات ہے. ہر ایک چیز کھل کے تمہارے سامنے آ رہی ہے، کیونکہ ہین کا مطلب ہوتا ہے عرصہ، اور ہین کا مطلب ہوتا ہے کہ طے شدہ وقت، اسپیس آف ٹائم آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یا ایک پیریڈ یا پھر انٹیمیٹڈ ٹائم. یہ سارے میننگ ہین کے. اب ان آیات پہ اگر غور کریں، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، رسولوں کے ذمے تو صرف اور صرف پیغام حق پہنچا دینا ہے، اور ان کے کام کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس پیغام کو بلا کموں کا جیسا پیغام دیا گیا ہے، جتنا دیا گیا ہے خوب اسی طریقے سے پہنچا دیں. اپنی طرف سے کوئی بھی چیز اس میں شامل نہیں کرے، کیونکہ جب اپنی ذات بیچ میں شامل ہوتی ہے تو پھر غرض شامل ہو جاتی ہے. تو نبیوں کے کام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں اپنی ذات شامل نہیں ہے، اس پر ٹوٹل بے غرضی ہوتی ہے. اور رسول اور نبی جو ہیں وہ معاوضہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کا سارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. کیونکہ اللہ نے انہیں کام دیا تو پھر اللہ ہی اس کا دے سکتا ہے. دوسرا اس کا کام کیا جاتا ہے. اور جو آیت 87 اور 88 جو آخری دو تھی، اب تخلیق کائنات، تخلیق آدم، نبیوں کا بھیجا جانا، پیغام حق کو اللہ تعالیٰ کے گھروں تک پہنچانا، مختلف اقوام کی طرز عمل، اچھے اور بٹکے لوگوں کا انجام، یہ سارے اس صورت میں بیان کرنے کی حکمت ہے کہ ہم سب کو اپنا مقصد تخلیق معلوم ہو جائے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہم عملی جدوجہد کریں. نبیوں، رسولوں، متقین، مومنین، مخلصین کی صورت میں ہمارے سامنے جنہوں نے وہ مقصد حاصل کیا ان کے ایگزامپل ہمارے سامنے رکھ دیا. اور جو شیطان کی راہ پہ چلے اور جنہوں نے اپنی من مرضیاں رکھی، ان کے انجام سے ہمیں خبردار فرما کے یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. اور اگر اس حقیقت کا علم
جب مر جائیں گے تو یہ حقیقت تو کھل کے سامنے آنی ہی آنی ہے. جیسے سورت کی آخری آیت ہے وَلَا تَعْلَمُونَ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تھوڑے عرصے کی بات ہے، تم سب کو خبر ہو جائے گی. تو اگر اسی دنیا میں ایسا حقیقت ہمیں پتہ چل جائے تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دل و جان سے اس راہ پہ لگیں. ہمیں مختصر سا خلاصہ. اب اس دفعہ خلاصے میں نے تخلیق آدم کا یہ جو قصہ بار بار ہمارے سامنے آتا ہے، اس صورت میں بھی آیا، سورہ الحجر میں بھی آیا، سورہ طٰہٰ میں بھی آیا، سورہ الاعراف میں بھی آیا، تو اس سے کوشش کی ہے کہ جو حکمتیں ہیں ان کو جانا جائے. تو جو تخلیق آدم کی ہے وہی ہماری تخلیق. ہم بھی بنی آدم ہیں، ایک حیثیت سے آدم. جیسے آم کا بچہ آم ہی کہلاتا ہے، اسے کچھ گونگڑو یا اور کچھ نہیں کہتے. وہ اس کو 7ویں پشت سے ہو یا 50ویں پشت سے، آم کا بچہ آم ہی کہلائے گا، آدم کا بیٹا آدم ہی کہلائے گا. تو اس میں ہمارے یہ بتانے کا مقصد کیا ہے، ہمیں پتا ہو. سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور ان کو اولاد کا شرف اس علم اور صفات کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے پتلے میں اپنے روح پھونکنے کے بعد اسے عطا کی. دوسری بات، اگر انسان اپنی اس حقیقت، اور وہ حقیقت ہے روح، اگر انسان اپنی اس حقیقت سے واقف ہے تو پھر وہ سارے قاعدے، ضابطے اور فارمولے جو ہیں پھر ان سے بھی واقف ہے جو کائنات میں کام کر رہے ہیں. اور اس صورت میں پھر وہ مخلوق سے افضل ہے. اور اگر نہیں تو پھر وہ جو مٹی کا پتلا جو تھا، جس کی نہ اپنی کوئی حیثیت ہے اور نہ کوئی ذاتی حرکت ہے، پھر وہ ہے. تیسری بات، عجز کے مقابلے میں گستاخی. کیونکہ آدم کے قصے میں ہم کیا نظر آتا ہے کہ جب غلطی ہوئی اللہ کریم سے معافی مانگی، کوئی حجت پیش نہیں کی، کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا، ایک عجز اختیار کیا. مٹی کی شان ہی عجز ہے. عجز کے مقابلے گستاخی یا بغاوت جو ہے وہ بڑی سے بڑی نیکی اور بڑی سے بڑی بڑائی کو کھا جاتی ہے. جیسے ابلیس کی مثال آپ کے سامنے اکثر تفاسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ جناب بہت علم تھا، پتہ نہیں کیا کیا رتبے پائے ہوئے تھے، لیکن جب غلطی کی تو بجائے غلطی ماننے کے گستاخی. تو کیا رزلٹ ہوا؟ لعنت، راندہ درگاہ کو نکال دیا. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جسے چاہیں عزت دیں، جسے چاہیں ذلت دیں. عزت، شرف، لعنت، رسوائی اسی کے قبضے قدرت ہے. لیکن جو بھی سر نیچے کر کے اللہ کی راہ میں لگا رہتا ہے تو وہ ضرور عزت کا حقدار بن جاتا ہے. تخلیق آدم علیہ السلام قدرت کا ایک منفرد کرشمہ ہے، اور اس تخلیق میں اجزاء کی مناسبت یعنی مقداروں کا قانون کام کر رہا ہے. تو جب تک یہ مناسبت قائم رہتی ہے، جسم صحت مند رہتا ہے، اور جب ہم اپنی کسی کمی کوتاہی سے اس مناسبت کو گڑبڑ کر لیتے ہیں تو بیمار ہو جاتا ہے. انسان کی بنیادی ضرورت پانی ہے. پانی نہ ہو تو ساری زمین. مختصر اللہ کی حکمتیں اور راز بے شمار ہیں. ان رازوں سے وہ لوگ واقف ہوتے ہیں جو عارف باللہ ہیں اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے حامل ہیں. کیونکہ اللہ کا عرفان حاصل کیے بغیر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے بغیر یہ راز جانے ہی نہیں جا سکتے. منزل حاصل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو ہماری زندگیوں کا جو حقیقی مقصد ہے وہ اللہ کا عرفان ہے، اور اس مقصد کے لیے قرآن کریم رہنما کتاب ہے، اور اس کتاب پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسنا حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ہے جو کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم.